مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کا، رسولوں کا، آسمانی کتابوں کا سلسلہ شروع فرمایا کہ اللہ بندوں سے کیا چاہتا ہے یہ آسمانی کتاب بتائی، اللہ کی کتاب بتائی۔ اللہ بندوں سے کیا چاہتا ہے یہ رسول بتائیں، نبی بتائیں۔ رسولوں اور نبیوں کو کون بتائے گا؟ فرشتے بتائیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ایمان لانا فرشتوں پر بھی ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ کہ فرشتوں پر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ اور رسول کے درمیان میں جو رابطہ فرشتے ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وَكُتُبِهِ، اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کتابوں کو بھیجا اور اللہ نے جو چاہا اپنے بندوں سے وہ اس میں لکھ کے بھیجا۔ وَرُسُلِهِ، ابھی آسمانی فرشتے بھی آ گئے، کتاب بھی آ گئی، لیکن کتاب میں جو لکھا ہے وہ ہم دیکھ کے نہیں سمجھ سکتے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ وہ کون؟ رسول بتائیں گے، نبی بتائیں گے۔ اسی لیے وَرُسُلِهِ، اور ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کو کعبہ کی چھت پہ اتار دیتا اور بندوں سے کہتا اس کو لے لو، پڑھ لو اور عمل کرو۔ ایسا نہیں، کتابوں کو تم نہیں سمجھ سکتے اللہ کی جب تک کہ رسول نہ بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا تفسیر ہے۔ اللہ رسولوں کو بتاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، پھر رسول جو ہیں وہ اپنی امت کو بتاتے ہیں۔ اب رسولوں نے جو بتایا ہے اس کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ صحابہ کے ذمے ہے کہ رسول جو کچھ بتائیں، جو قرآن کی تفسیر بتائیں اس کو محفوظ کرنا، جو قرآن کے الفاظ سنائیں اس کو محفوظ کرنا، اور جو نبی اپنی زبان میں دین سمجھائیں اس کو محفوظ کرنا، یہ ذمہ داری صحابہ کی۔ ایک ایک چیز کی حفاظت نبی جو کچھ دے، رسول جو کچھ دے، اس کی پوری پوری حفاظت کرنا یہ اللہ نے صحابہ کے ذمہ رکھا۔ صحابہ نے اس کو بالکل جوں کا تو محفوظ کیا، ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو بنایا ہی تھا حفاظت کے لیے، کہ وہ قرآن کی حفاظت کریں، حدیث کی حفاظت کریں، قرآن کے ترجمے کی حفاظت کریں، قرآن کی تفسیر کی حفاظت کریں اور امت تک پہنچا دیں، آنے والوں تک پہنچا دیں۔ یہ ذمہ داری اللہ نے صحابہ کرام کو سونپی، لہذا صحابہ پر بھی عقیدہ صحیح رکھنا لازم ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ صحابہ نے اللہ کے حبیب سے جو کچھ لیا اس میں کوئی رد و بدل نہیں کی، جوں کا تو محفوظ کیا اور محفوظ کر کے آگے حوالے کر دیا۔ اگر اس پر ایمان نہیں ہوگا تو وہ نہ قرآن سمجھ سکتا ہے، نہ حدیث سمجھ سکتا ہے، نہ اللہ کے حبیب کو سمجھ سکتا، اس لیے کہ حفاظت کرنے والے تو صحابہ ہی ہیں، اور جب صحابہ کو بیچ سے ہٹا دیا تو بچا کیا؟ پھر کچھ بھی نہیں بچا، سب میدان ہو جائے گا۔
اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں حکم دیا کہ صحابہ کی طرح تم کو زندگی گزارنی، ایمان لانا ہے صحابہ کی طرح لانا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ہدایت چاہتے ہو تو جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں ایسے ایمان لے کر کے آؤ۔ اگر تم صحابہ کی طرح ایمان نہیں لائے تو تمہارا ایمان اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ کتنی بڑی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کو سند عطا فرمائی کہ صحابہ سے ہی ایمان لینا ہے اور صحابہ سے ہی اعمال لینا۔ جو صحابہ بتائیں اس کو محفوظ کر لو، یہی اللہ کے حبیب کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا بھی گیا کہ ہدایت والا کون ہے تو اللہ کے حبیب نے بھی یہی فرمایا، جس پر میں چلوں اور میرے صحابہ، ما انا علیہ و اصحابی، یہ طریقہ ہدایت والا ہے۔ قیامت تک آنے والے کان کھول کے سن، قرآن نے بھی بتا دیا اور اللہ کے حبیب نے بھی بتا دیا کہ صحابہ کو چھوڑ کر تم ہدایت نہیں پا سکتے، کوئی چیز نہیں پا سکتے۔ لہذا یہودیوں نے سب سے پہلے صحابہ ہی کے خلاف دشمنی کی ایجاد کی کہ صحابہ کے خلاف لوگ جو ہیں وہ ہو جائیں تو دین اپنے آپ مٹ جائے، نہ قرآن مٹانے کی ضرورت نہ حدیث مٹانے کی ضرورت، صرف صحابہ سے بدظن کر دو تو پھر نہ قرآن باقی رہے گا نہ حدیث باقی رہے گا۔ اسی لیے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صحابہ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے صحابہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ اتنی بڑی بات کیوں فرما رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ معلوم ہے کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو صحابہ سے امت کو بدظن کریں، اور صحابہ سے جو بدظن ہو گیا وہ قرآن سے بدظن ہو گیا، اس لیے کہ قرآن جمع تو صحابہ نے کیا ہے، حفاظت تو صحابہ نے کی ہے۔ جب صحابہ سے بدظن ہو گئے تو اس کا مطلب قرآن بھی صحیح نہیں ہے۔ ساری حدیثوں کو کس نے جمع کیا؟ صحابہ نے جمع کیا۔ جب صحابہ سے بدظن ہو گئے تو پھر ساری حدیثوں سے بدظن ہو گئے، انہوں نے اپنی طرف سے من لی ہوگی کوئی چیز۔ اس طریقے کی چال یہودیوں نے کی، صحابہ سے بدظن کیا لوگوں، پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، پھر حضرت علی کے خلاف، پھر حضرت معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، پھر حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خلاف پوری پلاننگ یہودیوں نے بنائی تھی، اور جو یہودیوں کی بات نہیں مانتا تھا اس کو شہید کر دیا جاتا۔ یہ ایک سلسلہ چلا، صحابہ کی دشمنی چلی یہودیوں کی طرف سے۔ لہٰذا ہم کو دیکھنا ہے کہ اگر ہم ہدایت پر باقی رہنا چاہتے ہیں تو صحابہ سے بے پناہ محبت کرنی پڑے گی، چھوٹی موٹی نہیں، بے پناہ محبت، کہ ساری دنیا مل کر کے بھی ساری تاریخیں اکٹھا کر لائے اور صحابہ کے کسی ایک صحابی کے خلاف کوئی بات پیش کرے تو ہم ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اولئک هم الصادقون اولئک هم الراشدون، یہ صحابہ بالکل سچے، یہ صحابہ ہدایت یافتہ، اولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے صحابہ، یہ بار بار قرآن نے قیامت تک کے آنے والوں کو بتا دیا۔ اب بڑا خوبصورت سا جملہ ہے، دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے دشمنی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ رسول کی مانیں گے، باقی ہم کسی کی نہیں مانیں، اللہ اور رسول کی مانیں گے اور کسی کے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت۔ تو پھر اللہ ہی نے تو کہا ہے کہ صحابہ کی مانو، اگر تم صحابہ کی نہیں مانو گے تو اللہ کی نہیں مانو گے۔ اللہ ہی تو کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اللہ ہی تو کہہ رہا ہے اولئک هم الراشدون، اللہ ہی تو کہہ رہا ہے اولئک هم الصادقون، اللہ ہی تو کہہ رہا ہے اولئک هم المفلحون۔ یہ ساری آیتیں قرآن پاک میں صحابہ کرام کی شان میں اللہ ہی تو کہہ رہا ہے، اور اس جملے سے کتنی بڑی، اللہ اور رسول کی مانیں گے صحابہ کی نہیں مانیں گے، جبکہ اللہ ہی کہہ رہا ہے صحابہ کی مانو، تو اللہ کی تم نے کہاں مانی؟ تم نے تو اللہ کی بھی نہیں مانی۔ اللہ اور رسول کی مانیں گے صحابہ کی نہیں مانیں گے، تو اللہ کے رسول ہی تو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کی مانو۔
علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اللہ کے حبیب کہہ رہے دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا ان لوگوں کو، ان صحابہ کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا. عضو علیہا بالنواجذ، دانتوں سے وہ چیز پکڑی جاتی ہے جسے کوئی چھڑا نہ پائے. یہ لفظ استعمال فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کیا شان کی چیز ہے، لیکن چاروں طرف صحابہ کی دشمنی اگلی جا رہی ہے اور سیدھا سادہ مسلمان بہکتا چلا جا رہا ہے. شیعہ تو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ کافر، نعوذ باللہ من ذالک. وہ کہتے ہیں پنج تن پاک، صرف 5 لوگ پاک رہ گئے، باقی سارے صحابہ ناپاک ہو گئے. پنج تن پاک کا ہی لوگ مطلب نہیں سمجھتے کہ کس کا جملہ ہے، کس نے کہا ہے، کیوں کہا ہے. ان کے یہاں پنج تن پاک، صرف 5 پاک، باقی سب ناپاک. تو صحابہ سے اتنی بڑی دشمنی شیعوں کی طرف سے تو یہ ہے کوئی حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نعوذ باللہ من ذالک کافر، کھلے عام کہتے ہیں. اسی لیے کربلا کے شہیدوں میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو بکر عمر ہیں، ان کا نام بھی نہیں لیتے پورے تعزیے میں، پورے ماتم میں، پوری مجلس میں، کیونکہ نام ان کا آ جائے گا جن کو ہم کافر کہتے ہیں. اس لیے یہ کربلا کے شہیدوں کے نام بھی نہیں لیتے. تو یہ تو سارے کے سارے صحابہ کو کافر بتاتے ہیں، نعوذ باللہ. ایران کا بادشاہ گزرا ہے، اس نے کہا تھا کہ میری حکومت کا اصل مقصد یہ ہے کہ میں حکومت کرتا ہوا مدینے تک پہنچوں گا اور مدینے سے ابو بکر عمر کی قبروں کو نکالوں گا وہاں سے حضور کے پاس اور سزا دوں گا. یہ ان کا منصوبہ ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے خلاف یہ سب سے پہلے یہودیوں نے، اس کے بعد انہوں نے پوری قسمیں کھائی. اور جو لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، جیسے جماعت اسلامی والے، وہ کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن آدھوں کو مانتے ہیں، آدھوں کو نہیں مانتے، آدھوں کو گالیاں دیتے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے صحابہ کو کہتے نہیں، یہ ماننے کے لائق نہیں. تو یہ ماننا تو ان کو ہوا نہیں. اللہ کے حبیب کہتے ایک ایک صحابی کو ماننا ہے، ایک ایک صحابی کو. جس نے اللہ کے حبیب کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے گیا، پوری دنیا کے سارے ولی مل کر اس صحابی کے پیر کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، سارے ولی. اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابیوں میں سے کوئی آدھی مٹھی جو خرچ کر دے اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں تو میرے صحابہ کی آدھی مٹھی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا جو میرے صحابہ نے خرچ کر دیا اللہ کے، نہیں ہو سکتا. کیسے کیسے جملے اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو جماعت اسلامی والے بھی یہی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ہے اہل حدیث کہلاتا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ رسول کی مانیں گے، صحابہ کی نہیں مانیں گے. صحابہ نے جو کیا ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. پھر صحابہ نے تو قرآن کو بھی جمع کیا، پھر قرآن بھی ختم ہو گیا. صحابہ نے تو حدیثیں بھی جمع کی ہیں، حدیثیں بھی ختم ہو گئی. پھر تو سارا دین ختم ہو جائے گا. پھر وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں گے وہ کروائیں گے. جب صحابہ کو ہٹا دیا تو بچا کیا بیچ میں؟ اب تو بس ان کے غلام ہو جاؤ، جو وہ کہتے رہے مانتے رہو، جو ان کی عقل میں آئے مانو، جو ان کی عقل میں آئے مت مانو. یہ بھی غلط بات ہے. محرم کے مہینے میں سب سے زیادہ گالیاں صحابہ کو دی جاتی ہیں. یہ مہینہ اتنا لوگوں نے شہیدوں کے نام پر اتنا خطرناک بنا دیا کہ اس میں صحابہ کو کھلے عام گالیاں دی جاتی. کتنا خطرناک یہ دوڑ ہے. قرآن بھول گئے ہم، حدیث بھول گئے، پیارے حبیب کو بھول گئے. ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے، ہر خطبے میں کہ دیکھو صحابہ سے دشمنی مت کرنا. اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ کہہ کر کے اللہ کے حبیب ڈرا رہے تو خبردار خبردار فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد تم لوگ صحابہ سے دشمنی مت کرنا.
فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں اللہ رسول کی مانیں گے، صحابہ کی نہیں۔ تو جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تم ان کی نہیں مان رہے؟ اس لیے ہر صحابی جنتی، ہر صحابی ہدایت یافتہ، ہر صحابی کا ایک ایک جملہ اللہ کے حبیب کا جملہ ہے، سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ۔ اس لیے صحابہ سے کبھی بھی دشمنی ذرہ برابر بھی۔ آج کل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبردست کلپیں چل رہی ہیں اور بڑی بڑی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ایک شخص معاویہ ابن تابوت تھا ایک شخص، اس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے اس کے منافق ہونے کا اعلان فرمایا، تو انہوں نے ابن تابوت تو لوگوں نے ہٹا دیا ہے، معاویہ نام لے لیا کہ دیکھو حضرت معاویہ کے بارے میں حضور بھی یہ فرما کے گئے۔ یہ پتہ ہی نہیں یہ کون سا معاویہ، اور اللہ کے حبیب کے جس کو ہم لوگ زبان میں صالح کہتے ہیں، صالح لفظ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب کے گھر کے خاندان کے ہیں، چچا کے لڑکے ہیں، قرآن کو لکھنے والے ہیں، قرآن کو جمع کرنے والے ہیں، کاتب وحی ہیں۔ اللہ کے حبیب جب بھی قرآن نازل ہوتا بلاؤ معاویہ کو اس کو لکھیں، وہ لکھا کرتے تھے۔ تو جب ان کو بدزن کر دیا جائے گا، ان سے بدزن کر دیا جائے گا، تو قرآن انہوں نے لکھا ہے، قرآن سے اپنے آپ آدمی دور ہو جائے گا کہ جب یہ شخص ایسا ہے تو قرآن جو لکھا غلط لکھ دیا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ منصوبے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو اسے چوکنا ہے۔ صحابہ نے جو کیا ہے ہدایت، ہمیں ایمان لانے کا حکم ویسا ہی جو صحابہ لائے۔ اس لیے صحابہ کی طرف سے کبھی بھی کوئی چیز نہیں کہ حضور نے تو نہیں کیا تھا، یہ تو صحابی نے کیا تھا اس لیے ہم نہیں مانیں، ہرگز نہیں۔ پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بیٹھ کر طواف کیا۔ طواف کس پر کیا؟ سواری پر بیٹھ کر، اونٹنی پر بیٹھ کر۔ اب یہ سنت ہونا چاہیے کہ جب حضور نے طواف کیا اس پر بیٹھنے کے تو ہم بھی عمل کریں گے، لیکن کسی صحابی نے نہیں کیا، معلوم ہوا کہ سنت نہیں ہے یہ اللہ کے حبیب کے ساتھ خاص ہے۔ صحابہ کریں گے تب وہ سنت بنے گی، صحابہ نہیں کریں گے سنت نہیں بنے گی۔ وہ مقام ہے صحابہ کرام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بیٹھ کے طواف نہیں کیا، حالانکہ اللہ کے حبیب نے کیا تھا۔ ابو بکر عمر نے نہیں کیا، لہذا یہ سنت نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب نے خاص ہے، انہی کے ساتھ خاص تھا۔ کوئی بھی سواری بیٹھ کے طواف نہیں کرے گا، منع ہوگا، جبکہ ثابت ہے حدیث سے کہ حضور نے سواری پر بیٹھ کے طواف کیا، سنت نہیں قرار دیا جائے گا۔ صحابہ کریں گے تو سنت قرار دیا جائے گا، صحابہ نہیں کریں گے سنت قرار نہیں دیا جائے گا۔ یہ ہے معیار ہے پہچاننے کا کہ سنت کیا ہے اور صحابہ کو عمل کیا، ہم کو عمل کیا کرنا ہے۔ حضور نے شادیاں کی، 9 کری 11 کری، کسی صحابی نے کی نہیں کی، معلوم یہ حضور کے ساتھ خاص ہے، کوئی امتی نہیں کر سکتا یہ 9 11 شادیاں، اگر ہوتی تو صحابہ کرتے، صحابہ نے نہیں کی، یہ سنت نہیں ہے، یہ حضور کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے حبیب کی خصوصیات میں سے ہے۔ ہر عمل میں یہی دیکھا جائے گا کہ جو اللہ کے حبیب نے کیا اس کو اگر صحابہ نے کر لیا ہے تو سنت ہے، اور صحابہ نے نہیں کیا ہے سنت نہیں۔ اللہ کے حبیب سو کے اٹھے، آپ نے وضو نہیں فرمایا، بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، کہ یا رسول اللہ آپ سو کے اٹھے تھے وضو نہیں کیا؟ فرمایا میرا دل نہیں سوتا ہے، دل کے سونے سے وضو ٹوٹتا ہے، میرا دل نہیں سوتا، میں نبی۔ تو حضور نے تو بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے، سنت ہوگی؟ دیکھا جائے گا کسی صحابی نے بغیر وضو کے پڑھی کہ نہیں پڑھی، حضور کی یہ نقل کسی صحابی نے کی یا نہیں کی؟ کسی صحابی نے نہیں کی، کہا یہ سنت نہیں ہے، یہ حضور کے ساتھ خاص ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ تو صحابہ سب سے پہلے دیکھے جائیں گے، حضور کے جس عمل پر صحابہ عمل کریں گے وہ سنت ہے، اور صحابہ جس پر عمل نہیں کریں گے وہ سنت نہیں ہے۔ وہ عظیم دولت ہیں صحابہ کرام، اس میں چوکنا نہیں چاہیے۔ چاروں طرف ہمیں دھوکہ دے کر صحابہ سے الگ کر کے ہمیں بہت بڑے گڑھے میں ڈھکیلا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحابہ کی عظمت اور احترام کر کے عمل کرنے کی توفیق دے۔